میرے غریب دوستوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ غربت اور غریبی سے تنگ ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو زندگی میں ایک بار لازمی پڑھنے چاہیے تاکہ آپ کے بھی حالات اللہ پاک بدل دیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی بڑی محنت کے اچانک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پیسہ خود ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے؟ نہ لاٹری، نہ حرام، نہ کسی کا حق، بس اچانک دروازے کھل جاتے ہیں رزق کے، عزت کے، طاقت کے، اور لوگ کہتے رہ جاتے ہیں یار اس کے ساتھ تو کچھ خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، اور جو بتا دی جائے تو اکثر لوگ سن کر ہی رک جاتے ہیں۔ ایک گزارش، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ قسمت کا رخ بدلے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ شروع میں جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ صرف لالچ نہیں، وہ اشارہ ہے۔ قرآن ہمیں ایک عجیب حقیقت سکھاتا ہے کہ الفاظ بھی طاقت رکھتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو صرف پکار نہیں بلکہ دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے۔ لوگ ایک نام پڑھتے ہیں، کچھ دو نام، لیکن اہل راز جانتے ہیں کہ جب تین نام، خاص نام، ایک خاص ترتیب میں دل کی حالت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو غیب حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ فقیر، کچھ گمنام لوگ اور کچھ عام مزدور اچانک ایسی جگہ پہنچے جہاں بڑے بڑے بزنس مین رک گئے۔ دوستوں، پہلا نام یا ربی، یہ صرف پکار نہیں، یہ بندگی کا اعلان ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ برسوں قرضوں میں ڈوبے رہے، ہر دروازہ بند، ہر امید ٹوٹی ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کو نہیں پکارا، میں نے اپنے رب کو پکارا۔ وہ کہتے ہیں جب دل سے یا ربی نکلا تو ایسا لگا جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور چند ہی ٹائم میں وہ راستہ بننے لگے جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ رب وہ ہے جو پرورش کرتا ہے، اور پرورش صرف جسم کی نہیں، رزق کی بھی ہوتی ہے۔ دوستو، دوسرا نام یا اللہ، یہ وہ نام ہے جس پر زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نام جب دل سے پکارا جائے تو رد نہیں ہوتا، بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی مجبوری سے۔ ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو ہر نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھتا اور بس یہی کہتا یا اللہ تو جانتا ہے نا، نہ شکوہ نہ مطالبہ، بس یقین۔ چند ہی عرصے میں ایک ایسی مدد آئی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کہاں سے آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان نہیں رب فیصلہ کرتا ہے۔ اور تیسرا نام یا غنیوں، یہ نام خطرناک ہے، لیکن غلط لوگوں کے لیے نہیں بلکہ غفلت والوں کے لیے۔ غنی یعنی وہ جسے کسی کی ضرورت نہیں اور جو سب کو دینے والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی محتاجی مان لیتا ہے اور غنی کو پکارتا ہے تو رزق صرف پیسے کی صورت میں نہیں بلکہ مواقع، عزت، اثر، سب کی شکل میں آتا ہے۔ ایک مزدور کا واقعہ ہے جو کہتا تھا میں نے مال نہیں مانگا، میں نے غنی کو مان لیا، اور آج وہ دوسروں کو روزگار دے رہا ہے۔ دوستو، اصل بات یہ نہیں کہ یہ تینوں نام پڑھے جائیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں اکٹھے کیوں پڑھے جاتے ہیں اور کس کیفیت میں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں دولت، آسانی اور راستے کھلیں؟ اگر ہاں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں صرف دوستو یا اللہ لکھیں اور شیئر کریں، کیونکہ جو چیز رک جاتی ہے وہ بانٹنے سے چل پڑتی ہے۔ دوستو، یہ تھا آپ کے سامنے یہ بڑا ہی معجزاتی عمل۔ اب آپ نے پورے عمل کو سمجھنا ہے اور اس چھوٹے سے عمل کو زندگی میں ایک بار، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لینا ہے تاکہ آج کے بعد یہ آپ کی مشکلیں، پریشانیاں آپ کی زندگی میں نہ رہیں۔ دوستو، بات ہے تین دروازوں کے ایک ساتھ کھلنے کی، یا ربی، یا اللہ، یا غنیوں۔ یہ تینوں الگ الگ بھی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے دل سے یاد کیے جائیں تو وہ ہوتا ہے جسے اہل علم رزق کی تقدیر کا پلٹ جانا کہتے ہیں۔ قرآن کا اشارہ تینوں ایک حقیقت کے تین رخ ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے،
ہر طاقت کا مالک اللہ ہے، غنی ہے، سب سے بے نیاز، سب کو دینے والا۔ یہ تینوں صفات الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے تین دروازے ہیں۔ اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں جو شخص رب کو مان لے، اللہ پر بھروسہ کر لے اور غنی کے سامنے اپنی محتاجی رکھ دے تو اس کی دنیا خالی نہیں رہتی۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے جو انتہائی فکر میں تھے، یعنی غریبی میں تھے، گھر میں فاقے، لباس پرانے، لیکن دل میں شکایت نہیں۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، میرا رب جانتا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا غنی کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تین جملے اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ کچھ ہی عرصے میں رسول پاک کی دعاؤں کے ساتھ ایسے مواقع ملے کہ وہی شخص دوسروں کی کفالت کرنے لگا۔ یہ تبدیلی تلوار سے نہیں آئی، یہ تبدیلی یقین کے کمبینیشن سے آئی۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ بات سمجھ لیں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کا یقین ٹوٹ جائے، اور بادشاہ وہ نہیں جس کے سر پر تاج ہو، بادشاہ وہ ہے جس کا رب اس کے ساتھ ہو۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں نے فقیر کو بادشاہ بنتے دیکھا کیونکہ اس نے یا ربی سے امید، یا اللہ سے یقین اور یا غنیوں سے سوال جوڑ لیا تھا۔ یہی وہ کمبینیشن ہے جس نے تاریخ بدلی۔ رسول پاک کا دیا ہوا سبق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ دولت سے ڈرو، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ دولت دل میں نہ آنے دو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اللہ پر ایسا بھروسہ کرے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اسے پرندوں کی طرح رزق دیا جاتا ہے جو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھلے پیٹ لوٹتے ہیں۔ سوچے، پرندہ نہ دوستو ذخیرہ کرتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، بس نکلتا ہے کیونکہ یہ اسے یقین ہے کہ اس کا رب، اس کا اللہ، اس کا غنی اسے خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ تینوں نام میرے دوستو صرف الفاظ نہیں، یہ تینوں انسان کی اندرونی کیفیت کو بدلتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے یا ربی تو وہ بندہ بن جاتا ہے، یعنی یا ربی تو وہ بندہ بن جاتا ہے۔ جو کہتا ہے یا اللہ تو وہ خود کو حوالے کر دیتا ہے، اور جب کہتا ہے یا غنیوں تو وہ مان لیتا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ دینے والا بے نہیں وہ ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے فیصلے بدلتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک نام پکڑ لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ صرف مانگتے ہیں، کچھ صرف روتے ہیں اور کچھ صرف الفاظ دہراتے ہیں، لیکن اہل راز جانتے ہیں کہ اثر وہاں آتا ہے جہاں توازن ہو۔ اسی لیے دوستوں دیکھیں، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ اتفاق نہیں، کامنٹس میں لکھیں میں خالی نہیں لوٹوں گا، اور اگر دل نے گواہی دی تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ لائک صرف بٹن نہیں، یہ نیت کا اعلان ہوتا ہے، اور شیئر اس لیے کریں کہ ممکن ہے آپ کے ذریعے کسی اور کی تقدیر بدل جائے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اگلے حصے میں وہ بات کھولنے والا ہوں جو اکثر لوگ آخر تک سن ہی نہیں پاتے۔ یہ تینوں نام دل میں کسی ترتیب سے اترتے ہیں۔ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب غیب سے مدد آتی ہے، اور کیوں کچھ لوگ سن کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ دوستو، بھائی بہنوں، واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مصیبتوں، پریشانیوں کو اللہ پاک کے حکم سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل چلتے پھرتے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانیوں کو دور کریں گے۔ دوستو، اب یہ عمل پڑھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس عمل کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے پہلے سمجھنا ہے، اور کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دوستوں، قبل اس کے کہ ہم یا ربی پر جائیں، پہلے وظیفے پر، سب سے پہلے ایک لمحہ اپنے دل کو صاف کریں۔ چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ پڑھنا صرف ادب نہیں، یہ روحانی دروازہ کھولتا ہے جو انسان کے دل کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے سیدھی بات کرے۔ یا ربی یہ صرف لفظ نہیں، یہ دعوت دل کی طاقت ہے۔ پہلا وظیفہ، ترتیب تعداد اچھی طرح سمجھیے گا، یہ وہ پکار ہے جو اللہ کے سامنے بندے کی محتاجی اور امید ظاہر کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ یہ پکار صرف زبانی نہیں، دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو حقیقتاً طلب کرے، ایک صحابی کی کہانی ہے، وہ انتہائی فکر میں تھے،
یعنی کہ ہر دروازہ بند، ہر راستہ مشکل، لیکن ہر نماز کے بعد وہ دل سے کہتے یا ربی تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو مدد کرے گا۔ اور قرآن کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے دوستو یہ دعا ان کی تقدیر بدل گئی اور وہ وہیں سے اٹھ کر اپنے حالات کے مالک بن گئے۔ یہی طاقت ہے یا ربی کی جو دل کو سکون، اعتماد اور حرکت دیتا ہے۔ دوستو یہ نام پڑھنے سے دل کے انسان کے دل میں امید اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ بندہ ہر وقت مصیبت میں ٹھہرتا ہے۔ یہ دعا غیب میں اثر ڈالتی ہے بغیر کسی نظر آنے والے واسطے کے، اور جو شخص سچے دل سے کہتا ہے یا ربی میرا حال دیکھ، میری مدد کر، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا جو یا ربی کو دل سے کہتا ہے اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، مشکلات اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ دوستو قرآن میں بار بار یہ اشارہ ہے دوستو، یعنی رب کو پکارنا حدیث میں آتا ہے، یعنی بندہ رب کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ جب ہم یا ربی کے ساتھ دل کے سجدے میں جائیں تو یہ محض لفظ نہیں بلکہ طاقت بن جاتا ہے۔ یہ حصہ دوستو بھائیو بہنوں آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ جب آپ دل سے یا ربی کہتے ہیں تو آپ اپنی تقدیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہی لوگ جو دولت، عزت، خوشی چاہتے ہیں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نام صرف روح کی نہیں دنیاوی حالت بھی بدل دیتا ہے۔ ایک فقیر نے بتایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی امید محسوس نہیں کی تھی جتنی میں نے یا ربی پڑھتے ہوئے محسوس کی، اور چند دن بعد میرے راستے ایسے کھل گئے جیسے زمین نے خود مجھے بلا لیا ہو۔ یہ لالچ نہیں، یہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کو خواب حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ دوستو اب آپ کا دل تیار ہے یا ربی کے اثرات کو سمجھنے کے لیے، اور دوستو اگلے حصے میں ہم جائیں گے یا اللہ، اور پھر دوستو بھائی بہنوں تیسرے وظیفے کی طرف۔ لیکن یہاں آپ یہ بات سمجھیں یا ربی صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی بدلنے والا ہتھیار ہے جو ہر مشکل، ہر فکر اور ہر پریشانی میں انسان کو طاقت دیتا ہے۔ دوستو بھائی درود شریف کے ساتھ عمل شروع، قرآن و حدیث کے اشارے۔ آپ نے اب پہلا وظیفہ یا ربی یا ربی یا ربی کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد میں، ترتیب میں تھوڑی سی بھی تبدیلی نہ کیجیے گا۔ اگر واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا ہے، اگر واقعی میں اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کرنا ہے تو خدا را یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار، کسی دن، کسی وقت، کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی من کی مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اس طرح 11 بار۔ پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو یاد ہو، پھر پہلا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یہ نام طاقت کا یعنی کہ سر چشمہ ہے، یہ تمام کائنات کے مالک کی پکار ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ بندہ اپنی کمزوری، اپنی حاجت اور اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہی نام دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں آپ کی عقل، آپ کے دل اور آپ کی تقدیر کو جگانے والا ہے۔ صحابہ کے واقعات سنے۔ ایک صحابہ نے بتایا وہ ہر روز صبح کے وقت خاموشی سے بس یہ کہتے یا اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس دل کے خالص پکار۔ چند دنوں میں اتنی آسانیاں ان پر نازل ہوئیں کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کہاں سے آ گیا۔ یہی طاقت ہے یا اللہ کی جو مشکل حالات میں بندے کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن و حدیث کا روحانی سبق، قرآن میں بار بار یہ اشارہ ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یعنی جب بندہ سجدے میں ہو اور دل سے کہے یا اللہ تو اللہ کی مدد غیب سے فوراً پہنچتی ہے۔ دوستو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، مشکلات آسان لگنے لگتی ہیں، رزق، عزت اور مواقع خود بخود آنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ میرا حق دیکھ، میری مدد کر، اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک فقیر نے بتایا میں نے کبھی اتنی امید محسوس نہیں کی تھی جتنی میں نے یا اللہ پڑھتے ہوئے محسوس کی۔ دوستو بھائی بہنوں دل میں طاقت و دولت پیدا کرنے والا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی دیکھیں صحابہ اور اہل اللہ کی مثالیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال اور دیگر صحابہ یہ سب ہر مشکل میں بس یا اللہ کا سہارا لیتے اور اسی کے ذریعے
مسائل حل ہوتے ہوتے گئے، تقدیریں بدلتی گئیں۔ یہ نام صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی حالات بھی بدل دیتا ہے۔ جو لوگ دولت، عزت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نام صرف دعا نہیں بلکہ حرکت پیدا کرتا ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا یہ مجرب ترین وظیفہ میرے عزیز دوستو کتنی بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو خزانہ شامل کرنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ بے حد طاقتور اور معجزاتی وظیفہ ہے، جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو۔ میرے دوستو اس ترتیب سے اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے، یا اللہ کو 21 بار پڑھ لیا، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوستو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل سمجھیے گا۔ دوستو یا غنیوں، اب تیسرا وظیفہ یہ نام کائنات کے سب سے بے نیاز مالک کی پکار ہے۔ یہ وہ نام ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، آپ محتاج ہیں مگر مدد غیب سے آئے گی۔ دنیاوی دولت، عزت اور رزق کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یعنی وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے اور ہر طرح کا مالک ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک فقیر کا واقعہ تھا، وہ انتہائی غربت میں تھا، ہر دروازہ بند، ہر راستہ مشکل، لیکن وہ دل سے کہتا رہا یا غنیوں، تو دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ چند دن بعد اس کی زندگی میں وہ موڑ آیا کہ لوگ حیران رہ گئے، کاروبار کامیاب، دولت آ گئی، عزت اور اثر بڑھ گئے، اور صحابہ بھی اکثر یہی کہتے یا ربی یا اللہ یا غنیوں۔ دوستو یہ کمبینیشن ان کے لیے روحانی طاقت اور دنیاوی دولت پیدا کرتا تھا۔ دوستو یہ تینوں ناموں کا کمبینیشن راز ہے۔ یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے یا ربی امید، یا اللہ یقین، اور یا غنی حصول۔ جب یہ تینوں اکٹھے دل سے پڑے جائیں، بندہ ہر پریشانی میں مضبوط ہوتا ہے، تقدیر کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور جو لوگ دولت، عزت، کامیابی چاہتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت حقیقی ہے۔ قرآن میں اشارہ ہے، حدیث میں آتا ہے، یعنی دل کے سجدے اور تینوں ناموں کے ساتھ خود بخود رزق، کامیابی اور آسانیاں آتی ہیں۔ ایک شخص نے بتایا وہ محنت کر رہا تھا لیکن رزق کم تھا۔ رزق کم، ایک دن اسے سمجھ آیا کہ صرف محنت کافی نہیں، دل کی پکار بھی ضروری ہے۔ اس نے دل سے کہا یا ربی یا اللہ یا غنیوں۔ چند دن بعد کاروبار بڑھا، قرض ختم ہوئے، لوگ اس کے کامیابی کے راز جاننا چاہتے تھے۔ یہی لالچ ہے، وہ طاقت جو بعض ناموں سے پیدا ہوتی ہے۔ 3 نام اکٹھے پڑھنے سے امید پیدا ہوتی ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ نام صرف لفظ نہیں بلکہ عمل اور طاقت ہے۔ فقیر بادشاہ بن سکتا ہے، عام لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، اور ہر بندہ جو دل سے پڑھے وہ روحانی دنیاوی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب یہ آخری لمحہ سمجھیں، اگر آپ نے دل سے پڑھا اور سمجھا تو لائک کریں، کومنٹس میں یقین لکھیں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ سب آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ذریعے کسی اور کی تقدیر بھی جاگ سکتی ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے آخر میں تینوں وظیفوں کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا پڑھ لیا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تیسرے نمبر والا خزانہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو، میرے دوستو دیکھیں، یا غنیوں کو آپ نے خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج آپ نے یا غنیوں کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا طاقتور نام شامل کرنا ہے جو یا غنیوں کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ یعنی کہ یہ پورا عمل آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے یا ربی کو پڑھا، پھر یا اللہ کو پڑھا، اور پھر تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ وظیفہ پورے 41 بار یعنی کہ 41 ٹائم پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر
اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں پریشانیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹس میں یا اللہ لازمی لکھیں۔ میرے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے میرے دوستو مجھے اجازت دیجیے گا۔ میرے دوستو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔